کرتا نہیں کسی قیمت پہ بھی آگے حضرت نے حکم دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرت نے کہا ہے تو مجھے یہ کہنا میں اس کو لوٹ نہیں سکتا. اتنا ضرور کہوں گا کہ انسان وہ ہے جو انسان کے درد کو یا اس کی گفتگو کے درد کا احساس کر لے. بھئی اگر آپ کسی کو تعاون نہیں کر سکتے تو اس کو آپ پریشان بھی نہیں کریں. میں تقریر کر رہا ہوں, مجھے آوازیں آ رہی ہیں, ایک بار دیکھا, 2 بار دیکھا, 3 بار دیکھا, بار بار نوٹس کر رہا ہوں, اور میں کسی بہت زیادہ سنجیدہ ایشو پر بات کر رہا ہوں, اور میں پوری اپنی ایکاگرتا میری بھنگ ہو رہی ہے بار بار, جو میرا جو توازن ہے بار بار ردم میرا ٹوٹ رہا ہے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کا تعاون نہیں کر سکتے تو اس کو پریشان بھی کرنے کا آپ کا کوئی حق نہیں ہے. اور منبر رسول پہ بیٹھ کے باتیں کرنا, گٹکے کھانا, یہ سب اللہ کے یہاں پتہ چلے گا. یا تو اسے منبر رسول مت کہو یا پھر اس کا احترام ویسے ہی کرو. میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بے وضو تقریر نہیں کی. زندگی گزر گئی پوری الحمدللہ. اور جہاں تک کوشش ہوتی ہے کہ 2 زانو بیٹھتا ہوں ممبر پر, اس کو میں جانتا ہوں کہ یہاں سے قسمتیں بدلتی ہیں. اب جنہوں نے نہیں کی ان کی وہیں کی وہیں ہیں, جو اس کا احترام کر گئے اللہ نے ان کی مقدروں کو بدل دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ, حق ہے. اب جو میں بات کر رہا تھا میں تو خود ہی بھول گیا ہوں کہ میں نے کہاں سے, اور یہ پہلی بار ہی ہوا ہے کہ ایک تقریر رک کے بیچ میں ایک نعت ہوئی ہے تو پھر بعد میں تقریر شروع ہو رہی ہے. مگر چونکہ حضرت علامہ وارث سرکار مسولی شہزادہ نور الاولیاء حضور سید حسان میاں صاحب واسطی المعروف حسان ملت آپ کی نظروں کے سامنے ہے. الحمدللہ بڑا بلند پایا اخلاق ہے, اللہ نے بڑا بلند اخلاق دیا ہے. اور حضور نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہے. جس کے کپڑے بہتر ہیں وہ بہتر نہیں, جس کے لہجہ بہتر ہو وہ بہتر نہیں, جس کے پاس مال زیادہ ہو. فرمایا بہتر وہ ہے جو تم میں اخلاق والا ہے. مولا علی سے پوچھا گیا کہ اخلاق کی پہچان کیسے کریں, کہ بھئی ہم با اخلاق ہیں یا بد اخلاق ہیں یا مغرور ہیں. تو فرمایا غریب اور امیر سے ملتے وقت اگر تمہاری فیلنگ سیم ہے تو سمجھو تم با اخلاق ہو, بد اخلاق نہیں, اور تمہارے اندر تکبر بھی نہیں ہے. مگر اگر امیر سے ملنے میں لہجہ اور ہے, غریب سے ملنے میں اور ہے, تو واقعی میں تمہارے اندر تکبر پایا جاتا ہے. میں جو بات کر رہا تھا وہ تو اٹھ گئی, ختم ہو گئی, میں اس کو اب دوسری بار کنٹینیو نہیں کر سکتا. ایک بات آخری کر رہا ہوں, حضرت نے حکم دیا 10 منٹ, میں انشاءاللہ 15 منٹ بات کر رہا ہوں. دیکھیں پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ نہیں جانے دیجیے اسٹیج سے جانے دیجیے, مفتی صاحب ہیں جانے دیجیے. مفتی سلطان رضا صاحب ہیں, یہ بڑے مشہور مقرر ہیں ہندوستان کے اور اچھے انسان بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے, آمین. اور مفتی صاحب کو خوب ترقیاں عطا کرے. میری آخری باتیں ہیں ان کو آپ سن لیجیے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ آپ کا بچہ اگر کسی ٹرک کے نیچے آ رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کو بچا لیں گے. مگر آپ کے بچے اور ہمارے بچے تیزی کے ساتھ جہنم میں جا رہے ہیں. فلاں کی لڑکی چلی گئی, فلاں کے لڑکے نے ناک کٹا دی. یہ بھائی کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ ہوتا ہے. ایک دم نہ کوئی لڑکی ناک کٹاتی ہے, نہ کوئی لڑکا ناک کٹاتا ہے, نہ کوئی لڑکا عزت خراب کرتا ہے, بلکہ اس پر اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ کا بڑا زبردست قسم کا اثر ہوتا ہے. لوگوں نے تو یہ سمجھ رکھا تھا, میں 10 منٹ ہی بولوں گا, زیادہ لمبا نہیں. لوگوں نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ پیدائش کے بعد ماں کا اثر بچے پر ہوتا ہے. مگر میڈیکل سائنس نے اس بات کو ویریفائی کیا کہ ہارورڈ نے ریسرچ کیا 27 سال لگاتار کہ یہ بچے جو ماں کے پیٹ سے پاگل ہوتے ہیں یہ کون ہیں. ان پر انہوں نے ریسرچ کیا اور انہوں نے پھر بتایا کہ یہ وہ بچے ہیں جو ماں کے پیٹ میں تھے,
80% تقریباً کہ جن کے ماں کے پیٹ میں تھے تو باپ نے ماں کو مارا، اور جب ماں کو مارا تو اس جاہل کو یہ خبر نہیں کہ ہاتھ میں اپنی بیوی پہ نہیں اٹھا رہا ہوں بلکہ اپنے بچے کے مستقبل سے کھلواڑ کر رہا ہوں. اب جب تو نے مارا تو اثر بچے پہ ہو گیا. پریگنینسی میں جب عورت ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو ڈاکٹر اس سے کہتا ہے کہ آپ ایسا کرنا کہ ٹینشن وینشن نہیں لینا، ٹینشن لیں گی تو بچے پر اثر ہو جائے گا. آپ جو کچھ کریں گی، یعنی عورت جس ماحول میں رہتی ہے اس کا اثر. اگر ماں کمزور ہو تو بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے، ماں زوراور ہو تو بچہ زوراور پیدا ہوتا ہے، ماں تکلیف میں ہو تو بچہ تکلیف میں ہی پیدا ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ یہ چاہتی ہو کہ بچہ طاقتور پیدا ہو تو ایسا کرنا کہ زیادہ جو ہے وہ آئرن کی چیزیں، آپ زیادہ بادام کھانا، سیب کھانا، وٹامن ڈی بڑھانا اگر چاہتی ہو تو زیادہ دھوپ میں بیٹھنا، امرود وغیرہ کھانا. اگر زیادہ وٹامن سی کو بڑھانا چاہتی ہو تو امرود کھانا اور تم انار کھانا اور تم جو ہے لیمو کا استعمال کرنا. اب آپ مجھے بتاؤ، بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اور میڈیکل سائنس یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی سبزی، اللہ کا بنایا ہوا سیب، سنترا، انار، امرود اگر ماں کھائے گی تو بچے پہ اثر ہو جائے گا. تو مجھے بتاؤ کہ اگر ماں اللہ کا بنایا ہوا سیب سنترا کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ نعرہ تکبیر، جلدی بولو، نعرہ رسالت. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بچے پہ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بچے پہ بالکل اثر ہوگا، ضرور ہوگا. ماں کے پیٹ سے ہی بچے پہ اثر شروع ہو جاتا ہے. آپ اندازہ کریں اس کا کہ بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد پانی پت میں رونے لگا، 1-2 نہیں 1 مہینے لگاتار رویا. ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کو دکھایا، بچہ ٹھیک نہیں ہوا. ادھر سے حضرت فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے. انہوں نے کانوں سے سنا کہ بچہ رو رہا ہے. کہنے لگے یہ بچہ رو نہیں رہا، اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے. کہنے لگے آپ کو کیسے پتا؟ کہ آؤ دکھاتے ہیں. پہنچے لگے کہ بچے کا کوئی ہے اندر. ان کے باپ نکل کے آئے، والد کا یہ میرا بیٹا ہے. کہ یہ آپ کا بچہ اللہ کا ولی ہے. کہ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ یہ 1 مہینے سے سویا نہیں، رو رہا ہے لگاتار. آپ اس کو ولی کہہ رہے ہیں کہ میرے گود میں لا کے دو. گود میں لا کے دیا، ایک کان میں کچھ دوسرے کان میں کچھ پڑھ دیا. بچہ خاموش ہو گیا فوراً. کہنے لگے کیا پڑھ دیا آپ نے؟ بڑی بڑی دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوا، کیا پڑھ دیا؟ کہنے لگے بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتاؤ کیا اس کی ماں قرآن کی حافظ ہے؟ کہاں؟ کہا تو سنو، جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا تو اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے روٹی بناتے چکی چلاتے کنویں سے پانی بھرتے اتنا قرآن پڑھا کہ ماں کے پیٹ میں اس بچے کو قرآن سننے کی عادت پڑ گئی. جب بچہ پیدا ہوا تو ماں جچکی میں چلی گئی، اس نے قرآن پڑھا نہیں، اس کو بھوک لگی تھی قرآن سننے کی. تم دوائیاں سے پلا رہے تھے، میں نے اس کے ایک کان میں ایک آیت پڑھی، دوسری پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا. اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد. ہائے یعنی مائیں نے پہلے کہتے تھے کہ نانی تک دیکھو. کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے بولو؟ نانی تک. حسان میاں صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، اسلام بھی نانی دکھاتا ہے. ہائے ہائے. ہندوستان کا معاشرہ کہتا ہے، پہلے کے سمجھدار لوگ، کہ نانی کو دیکھو، نانی نیک تو پھر نواسی نیک تو اسلام نے دکھایا، مکے میں سے دکھاتا ہے اور کربلا تک دکھاتا ہے. اسلام کہتا ہے اگر نانی دیکھنی ہے تو مکے کی خدیجہ دیکھو، اگر ماں دیکھنی ہے تو مدینے کی فاطمہ دیکھو، اور اگر نواسی دیکھنی ہے تو کربلا کی زینب دیکھو. زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ، زندہ باد. آئے ہائے، زندہ باد زندہ باد. اگر آج نانی نے فلاں کی لڑکی چلی گئی، اس کی لڑکی چلی گئی، لڑکی کہاں گئی، اس پر کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ ہوا. یعنی ہلکے ہلکے چیزوں کا ہونے کے بعد اس کے بعد کمپاؤنڈنگ، یعنی جب بچی پیدا ہوئی ہوش سنبھالا، اس نے دیکھا ماں جو ہے نا وہ، اس کی ماں جو ہے نا وہ تصویر دیکھ رہی ہے، فلم دیکھ رہی ہے. بچی کا شعور بیدار ہوا، اس نے دیکھا اندر گندی تصویر چل رہی ہے، باپ دیوس وہیں بیٹھا ہے، ماں باپ بھائی بے غیرت وہیں بیٹھا ہے، ماں بے شرم بے حیا وہیں بیٹھی ہے، اور اس کے اندر گندی تصویر آ رہی ہے. یہ دیکھتے دیکھتے اس نے دیکھا کہ امی بڑی ایموشنل ہو گئی ہے. کیا ہوا ہے؟
امی دیکھتی ہے جیسے ہیرو ہیروئن ملتے نہیں امی رونے لگتی ہیں, توجہ کرو, اور جیسے ہیرو ہیروئن بھاگ جاتے ہیں امی خوش ہو جاتی ہیں, امی بڑے آنسو بہاتے ہیرو ہیروئن نہیں ملتے. یہی ڈرامہ دیکھتے دیکھتے وہ بچی جوان ہوئی, اور جوان ہونے کے بعد اس نے دیکھا کہ امی بھاگنے پر خوش ہوتی تھی تو وہ بھی بھاگ گئی. اب امی کہہ رہی میری ناک کٹ گئی, اس میں ناک کٹانے والی بات کون سی ہے؟ تو نے جو بویا ہے تو نے وہ کاٹا ہے, وہ خود بھاگی نہیں تو نے بھگایا ہے. میری بیٹی میری بہن, اگر تو ٹی وی کے سامنے رونے کے بجائے بیٹی کو ساتھ میں کھڑا کر کے مصلی پہ روئی ہوتی تو تیری بیٹی ناک نہ کٹاتی, سر فخر سے بلند کر دیتی. زندہ باد زندہ باد, ہائے ہائے, واہ واہ واہ, سر فخر سے, زندہ باد, سر فخر سے, واہ, سر فخر سے, سر فخر سے بلند کر دیتی میری بیٹی میری بہن, مگر تو نے اس کو سمجھا ہی نہیں. اقبال کہتا ہے کتنی اچھا گھر بنا لو, اقبال کہتا ہے کتنی اچھا گھر بنا لو, ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کتنی اچھا گھر بنا لو, چاہے کتنا ڈیکوریٹ کر لو, کیسے ہی مزین کر لو, کیسے ہی آراستہ کر لو, کتنی اونچی منزلیں بنا لو, مگر اگر تمہارے گھر میں نبی کی بیٹی فاطمہ کا ذکر نہیں ہوگا تو گھر کو بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا. حق ہے, حق ہے, زندہ باد زندہ باد, کوئی, زندہ باد زندہ کوئی باد, بولو, کوئی نہیں بچا سکتا, کوئی نہیں بچا سکتا. میری طرف توجہ کریں, کوئی نہیں بچا سکتا, میری طرف توجہ کریں. ادھر دیکھیں ذرا, تو میں اپنی بہنوں کو تھوڑا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ادھر دیکھیں ذرا غور کیجیے آپ, یہ دیکھیں آپ, میری بہنیں میری بیٹیاں کتنی بڑی مجرمہ ہیں, وہ کتنی بڑی مجرم ہے عورت, وہ کتنی زبردست گنہگار ہے کہ جس نے اپنے جسم پر ٹائٹ لباس پہن لیا ہے. ہائے, اللہ اللہ, ادھر دیکھو, یہ مرد کی نماز ہے, توجہ کرنا, یہ نماز ہے مرد کی, اللہ اکبر, یہ ہاتھ اٹھا کے پورا اللہ اکبر. عورت کی نماز صرف اللہ اکبر, یہ بس پنجہ اٹھائے گی ایسے کر کے نماز پڑھے گی. مرد کی تکبیر الگ, عورت کی تکبیر, ایک ہی رب کی بڑائی مگر طریقہ الگ, کیونکہ اللہ جانتا ہے عورت کی جسم کی بناوٹ اور ہے, مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے, لہذا نماز کو الگ الگ کر دیا کہ نماز پڑھتے میں بھی عورت بے پردہ نہ ہو. مرد کا طریقہ اور ہے, عورت کا طریقہ اور ہے. عورت کا طریقہ, عورت کا طریقہ, مرد مرا تو 3 کفن کے کپڑے اور عورت مری تو 5. یہ ہمارے اختر ضیاء بھائی اگر اپنی بیگم کو لے کے مکے گئے اور انہوں نے صفا مروہ پر صحیح کرنا شروع کی, ان کی بیگم نے دوڑنا چاہا, انہوں نے ہاتھ روک کے پکڑا, تم نہیں دوڑو گی. اس نے فوراً کہا ارے یہ خاتون ابراہیم کا طریقہ ہے, ان صفا والمروہ من شعائر اللہ, یہ صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے, اس وجہ سے کہ یہاں اللہ کی ایک بندی دوڑی تھی, خاتون ابراہیم دوڑی تھی. کہنے لگا آپ مجھے کیوں نہیں دوڑنے دیتے؟ کہا تم نہیں دوڑو گی, جب ہاجرہ دوڑی تھی یہاں کوئی نہیں تھا, یہاں مرد بہت ہے, تم دوڑو گی تو بے پردہ ہو جاؤ گی, لہذا حج میں عورت کا طریقہ اور ہے, مرد کا طریقہ اور ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا کانفرنس, عورت کا طریقہ, حضور سید صباحت حسین صاحب عورت قبلہ, کا طریقہ, عورت کا طریقہ اور مرد کا طریقہ, واہ واہ, حج میں اور, کفن میں اور, نماز میں اور ایک لڑکی یہ 10 سال پہلے وہ جینز کی پینٹ پہنی ہوئی تھی, تو میں نے اس کے بھائی سے کہا یہ اپنی بہن کو سمجھائیے. یہ کہنے لگا آپ میری بہن کے بارے میں نہیں بول سکتے, وہ مجھے ڈانٹنے لگا, مجھے اپنی بہن پہ بھروسہ ہے, ٹرسٹ ہے, یقین ہے, اس طرح کی بات آپ نہیں کر سکتے, آپ کیسے کریں, ابھی تو چھوٹی ہے, چھوٹی بچی ہے. میرے نبی نے فرمایا, میرے آقا امی عائشہ فرماتی ایک عورت نے مرد کے جوتے پہن لیے, مردانہ جوتے پہن لیے, حضور نے اس پہ لعنت بھیجی. اللہ اللہ اللہ, اب جو پنا نہیں ہے ان پہ لعنت. مگر میں نے اس کو سمجھایا, وہ مانی نہیں, وہ مانا نہیں. آج جو ہے نا اس کی بہن غیر مسلم کے گھر میں, وہی 10 سال کے بعد راستے خود ہی تباہی کے نکالے ہم نے. ایک بچی کا ٹیلی فون آیا ایک صاحب کا کہ میری بہن ایسے ایسے غیر مسلم کے ساتھ ہے, آپ کچھ کریے. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا ویسے ٹھیک تو نہیں, آپ میری ملاقات کرا دیجئے. میں گیا, واللہ کہہ رہا ہوں, میں نے اس سے پوچھا نبی کی بیٹی کو جانتی ہو؟ کہنے لگی کون نبی کی بیٹی؟ اللہ. میں نے کہا سیدہ فاطمہ کو. بولے میں تو نہیں جانتی. یہ کون ہے؟ تو نے کمرے دیے, گھر بنائے, تو نے تعلیم دی, مگر عورت کو وہ ایمان کی گھٹی نہ پلائی جس کا نام فاطمہ ہے. تو نے ختیجہ کے بارے میں نہ بتایا. میں نے جب اس کو آدھا گھنٹہ تک سیدہ فاطمہ کی بات بتائیں تو سیدہ خاتون جنت کا ذکر اس بات کا گواہ ہے کہ اس کا دل بدلنے لگا.
میں نے کہا بیٹی تو کہاں جا رہی ہے؟ کس طرف کی تھی؟ کس طرف چلی گئی؟ لاکھوں لڑکیاں چلی گئیں، مسلمانوں کی بیٹیاں غیر مسلموں کے گھروں میں چلی گئی، اللہ کسی کو اللہ کوئی افسوس نہیں ہے۔ میں اپنے گھر کی بربادی کی انتظار کر رہا ہوں، آپ اپنے گھر کی۔ میرے نبی فرماتے ہیں آخری زمانے میں عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، یعنی یہ فٹنگ کے لباس، یہ کتنے مجرمانہ یہ عمل ہے۔ حضرت مولا کائنات کہتے ہیں نبی کی محفل لگی ہوئی ہے اور جیسی حضور کی محفل ہے، حضور نے ارشاد فرمایا بتاؤ صحابہ بہترین عورت خیر النساء کون ہے؟ خیر النساء کون ہے؟ ایک صحابی نے کہا جو پردہ کرے وہ خیر النساء۔ فرمایا نہیں، یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے مگر میری مراد کو نہیں پہنچے۔ ایک صحابی نے کہا نماز پڑھے وہ خیر النساء۔ فرمایا میری مراد کو آپ بھی نہیں پہنچے، حالانکہ بات آپ نے ٹھیک کہی۔ حضرت علی کہتے ہیں ایسے ہی کچھ باتیں میرے دماغ میں تھی تو میں نے تو کچھ نہیں کہا، میرے دروازہ کھلتا تھا حضور کی مسجد میں، کہتے چپ کے سندھ میں دروازے میں داخل ہوا، میں حضور کی بیٹی کے پاس گیا، میں نے کہا سیدہ یہ بتائیں خیر النساء کون ہے؟ بہترین عورت کون ہے؟ انہوں نے کہا آپ باب العلم ہیں، آپ بتائیں۔ کہنے لگے نہیں آپ سیدہ عالم ہیں، آپ خاتون جنت ہیں، آپ بتائیں۔ تو انہوں نے مسکرا کے کہا میرے ابا سے عرض کر دینا بہترین عورت خیر النساء وہ ہے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے نہ غیر مرد اس کو دیکھے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں گیا، حضور کی محفل سج رہی تھی، میں نے عرض کی حضور علی عرض کرے، فرمایا ہاں علی بولو۔ میں نے عرض کی حضور خیر النساء وہ ہے جو نہ کسی غیر مرد کو دیکھے نہ غیر مرد اسے دیکھے۔ ارشاد فرمایا علی بات بالکل ٹھیک ہے اور میری مراد یہی تھی، مگر یہ بات تیری نہیں ہے، میری بیٹی فاطمہ کی بات ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ میری بیٹی جلدو، میری بیٹی، یہ میری بیٹی، یہ میری بیٹی فاطمہ کی بات ہے، یہ علی تمہاری بات نہیں ہے، یہ میری بیٹی فاطمہ کی بات ہے۔ فاطمہ کون ہے؟ سیدہ ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، عابدہ ہیں۔ فاطمہ کون ہے؟ جنہیں گود ملی ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کون ہے؟ میاں آپ ذرا غور کریں، مولا کائنات کہتے ہیں میرے نکاح والے دن میری بی بی جب میرے گھر آئی تو میں رونے لگا، میں نے فاطمہ سے کہا، فاطمہ نے مجھ سے کہا آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ کی شادی ہوئی ہے۔ آج آپ رونے کا مطلب کیا؟ کہنے لگے آپ کے صبر پر، حضور کی تربیت پہ رو رہا ہوں۔ کا کیا مطلب؟ کہ کتنی بھی غریب لڑکی کی شادی ہوئی ایک جوڑی کپڑے اس کی حسرت ہوتی ہے پہن لے، مگر میں دیکھ رہا ہوں فاطمہ جس کپڑے میں آپ دلہن بنی ہے اس چادر میں 17 پہمد لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تو میری طرف دیکھ کے کہا آپ غم نہ کریں، میرے آنسو پہنچ کے کہا، میرے سرتاج میرے ابا نے کہا اے فاطمہ اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تو تقوی سے راضی ہوتا ہے، اللہ تو پرہیزگاری سے راضی ہوتا ہے، اللہ تو پرہیزگاری سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ تو آپ نے بھی اپنی بیٹیوں کو رخصت کیا ہے، مگر نبی نے جو رخصت کیا۔ اور میری آخری باتیں سن لو، حضور کی بیٹی دنیا سے جانے والی ہیں، دونوں عالم کے مالک و مختار۔ اچھا وجہ کیا ہے سیدہ کے جانے کی؟ کوئی بیماری نہیں ہے، عمر کیا ہے 26-27 تقریباً، بس یہی۔ اور کیا بات ہے حضور کے غم میں، یار جس کا بیٹا حسن اور حسین ہو، جس کی بیٹی زینب ہو، جس کا شوہر علی ہو، اس کو جینا نہیں چاہیے، مگر سیدہ کا یہ غم، یہ درد دیکھیں۔ کہتی تھی علی آپ کے دل نے گوارا کیسے کیا کہ میرے ابا کو آپ مٹی میں چھپا رہے۔ اللہ اللہ۔ فرماتی تھی جو غم مجھ پہ گزرے ہیں اگر وہ دن پہ گزرے تو رات میں تبدیل ہو جائیں، اگر پہاڑ پہ گزرے تو ریزہ ہو جائیں۔ اور پھر نبی کی بیٹی 6 مہینے تک مسکرائی نہیں۔ اور پھر حضرت علی کہتے ہیں جب میں نے انہیں دیکھا وصال کے وقت تو مجھ سے کہتی تھی میں نے سارے برتن دھو دیے، سارے کپڑے دھو دیے، سارا کام کر دیا، میں جا رہی ہوں میرے رب سے ملنے کا، میرے ابا سے ملنے کا وقت ہو گیا۔ اے علی دوسری شادی آپ کر لینا، مگر میرے بیٹے کو حسن کا اور حسین کا، میری زینب کا خیال رکھنا۔ میں آپ کو یہی کہہ کے جا رہی ہوں۔ اور اس 26-27 سال کی عمر میں کیا زندگی جی کے گئی نبی کی بیٹی، کیا زندگی جی ہے خاتون جنت نے۔ میں کہتا ہوں اپنی عورتوں کو بتاؤ کون تھی وہ فاطمہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کہتے ہیں وہ رونے لگی، میں آگے بڑھ کے بولا فاطمہ آپ روتی کیوں ہیں؟ اور وہ اسمہ بنت امیس بولی آپ روتی کیوں ہیں؟ نبی کی بیٹی موت سے؟ کہا موت سے نہیں ڈر لگ رہا ہے تھا۔ کہا پھر کس بات کا ڈر ہے؟ کہا بس اس بات کا ڈر ہے جیتے جی پردہ کیا، اب جب جنازہ چلتا ہے لوگ کاندھا بدلتے ہیں تو میت ہلتی ہے، سوچ رہی ہوں جیتے جی پردہ کیا ہے، جب میرا جنازہ نکلے لوگ کاندھا بدلیں اور جب میری میت ہلے تو کسی کو یہ خبر نہ ہو جائے کہ محمد کی بیٹی فاطمہ کتنی موٹی ہے کتنی پتلی ہے۔ میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا موہ نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور اپنی بہنوں کو کیا سمجھاتے کہ گئے؟ حضرت اسما کہتی ہیں آپ کا جنازہ ہم ڈھک کے لے کے چلیں گے، میری بیٹیاں آج بازاروں میں بے پردہ
میری بیٹیاں آج مزاروں پہ بے پردہ، ان کے جسم پہ میری ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میری بیٹیوں ٹائٹ جسم پہ لباس چھوڑ دو، آؤ سجدے کر لو۔ حضرت امام حسن کہتے ہیں سب کی مائیں ان کو لوریاں دیتی تھی، عربی لوریاں، ہماری ماں نے ہمیں کبھی کوئی لوری نہیں دی، ہماری ماں ہمیں قرآن کی لوری دیا کرتی تھی۔ ہم دونوں بھائی قرآن سن سن کے، ہماری بہن قرآن سن سن کے سوتی تھی، ہم اٹھتے تھے تو قرآن سنتے تھے، ہم سوتے تھے تو قرآن سنتے تھے، ہم کھانا کھاتے تھے تو قرآن سنتے تھے، ہماری ماں روٹیاں بناتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی۔ اور ایک توجہ تو کرو، میرے نبی فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب جب میں کسی پہ لعنت بھیجتا ہوں تو اس کی 7 نسلوں تک اثر رہتا ہے، 7 نسلوں تک اثر، کتنی نسلوں تک؟ 7 نسلوں تک، یعنی ایک بے پردہ عورت کی 7 نسلوں تک اثر رہے گا۔ میرے نبی نے عرض کی اے میرے رب تو لعنت بھیجے تو 7 نسلوں تک اثر، اور جب تو رحمت بھیجے تب رب نے فرمایا محبوب لعنت کی تو حدیں ہیں مگر میری رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ میرے محبوب میں رحمت بھیجتا ہوں میں فاطمہ پر، اس کا بیٹا کوئی حسن بنتا ہے، کوئی حسین بنتا ہے، کوئی علی، کوئی زین العابدین بنتا ہے، کوئی باقر بنتا ہے، کوئی جعفر صادق بن کے چمکتا ہے، کوئی موسیٰ کاظم بن کے چمکتا ہے، کوئی علی رضا بن کے ایران میں چمکتا ہے، تو کوئی بغداد میں شیخ عبد القادر بن کے چمکتا ہے، تو کوئی اجمیر میں معین الدین چشتی بن کے چمکتا ہے، تو کوئی مصولی میں نور الاولیاء بن کے چمکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ یہ کس کی برکت ہے؟ نعرہ تکبیر، بس میں یہی نعرہ بات کر کے رسالت، بات اپنی بات کر فیضان کے امام علی حسن، فیضان امام علی حسین، فیضان علی اکبر، بس میں یہی بات فیضان آپ سے زین العابدین، فیضان ننھے علی اصغر، فیضان قمر بن ہاشم، فیضان اونو محمد، فیضان مسلم بن عقیل، فیضان نور الاولیاء، فیضان رئیس الاولیاء۔ کس کا صدقہ ہے؟ ان سے پوچھو، پوری دنیا سے پوچھو۔ ایک صاحب میں پوری دنیا سے پوچھو، ایک صاحب کہہ رہے تھے حضرت علی وہ ہیں جن کے گھر سے سارے شجرے چلے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان سے، ان صاحب سے میں نے یہ کہا آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ شجرے تمہارے بعد میں چلے ہیں، نبی کا دین پہلے چلا ہے۔ کون ہے حسن؟ کون ہے حسین؟ پر میں یہی بات آخری کر کے حضرت کے سامنے اپنی بات کو ختم کر کے جو میں نے آپ سے کہا تھا، ہمارا مقصد زندگی یہ نہیں تھا چھوٹی زندگی ہے، متاع دنیا قلیل، یہ دنیا چھوٹی ہے مگر آخرت بڑی ہے۔ آخرت کی تیاری کرو میرے دوست، میرے بھائی، موت آپ کے بھی قریب ہے، میرے بھی قریب ہے۔ موت سے ڈرنا سیکھو، موت سے ڈرا کرو، موت کے بارے میں سوچا کرو۔ بولو آپ نے کبھی غور کیا جس نے بار بار حضور سے جنت خریدی؟ عثمان بن عفان ایسا پوری دنیا میں اس رنگ کا دوسرا انسان نہیں جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں ہوں، ذوالنورین، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو، ذوالنورین جوڑا نور کا۔ حضرت عثمان غنی جنت خریدنے والا شخص جب نکل کے جانا ہے گڈھا دیکھا، گڑھا اسے عرف عام میں گڈھا کہتے ہیں، گڈھا دیکھا، جیسی گڈھا دیکھا ویسی بے ہوش ہو کے رونے لگے اور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب ہوش میں آیا کسی نے پوچھا گڈھے کو دیکھو رونے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا گڈھا دیکھا ہے تو قبر یاد آ گئی ہے۔ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ فرمایا میرے نبی نے اللہ میرے عمر پہ فخر فرماتا ہے، میدان عرفات میں میرے عمر پہ بالخصوص فخر فرماتا ہے میرا اللہ۔ عمر کون؟ جس کا گھر جنت میں، حضور نے فرمایا میں نے تیرا گھر دیکھا عمر جنت میں، سنہرا محل تیرا۔ او عمر، وہ عمر فاروق اعظم کے جب ماری گئی چاقو تو یہ آنتیں پھٹ گئیں، اور جب دودھ پیا تو نکل گیا پورا، اور جب نکل گیا تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا میرا وقت قریب ہے، میرا زمین پہ رکھ دے، نہیں رکھا۔ او سر زمین پہ رکھ دے عبداللہ، نہیں رکھا۔ سر زمین پہ رکھ دے عبداللہ، میرا وقت قریب ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے رکھ دیا۔ سر زمین پہ جب رکھا تو عمر فاروق اعظم نے آخری سجدہ کیا، سر زمین پہ رکھا، ناک رگڑی اور کہا یا اللہ، لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے، عمر وہ ہے، عمر بادشاہ ہے، عمر تو کچھ بھی نہیں، عمر تو کچھ بھی نہیں، عمر تو کچھ بھی نہیں، مالک عمر تو تیری بارگاہ کا مجرم ہے، عمر تو تیری بارگاہ کا محتاج ہے، اگر تو نے آج عمر پہ کرم نہ کیا تو لاسٹ وقت ہے، آخری وقت ہے، آخری ہچکی آنے والی ہے، اگر عمر پہ کرم نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا، عمر ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت علی آئے، او یار عمر کیوں روتا ہے؟ میں نے کتنی بار سنا ہے حضور سے تیرا محل جنت میں،
کہ تم گواہی دو گے؟ کہ میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ پھر حضرت عمر نے اپنی آخری سانس لی، حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں اور بزدل پیچھے کھڑا ہو گیا، عبد الرحمن ابن ملجم اور بدبخت۔ حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں، نہج البلاغہ میں پیچھے سے مارا اس نے، جب آپ کی تلوار کیسی ہیبت تھی، قاتل کا سامنے سے آنے کی ہمت نہیں تھی، نماز پڑھتے میں فارغ نہیں تھے، نماز پیچھے سے ماری ہے، پورے داڑھی یہاں تک کٹ گئی، یہ پورا جبڑا کٹ گیا اور یہ داڑھی پوری خون سے بھیگ گئی، اور حضرت علی نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ علی کو بخش دے، علی کے عمل بہت تھوڑے ہیں، علی کے عمل بہت تھوڑے ہیں، علی کے عمل تھوڑے ہیں۔ فرمایا میرے نبی نے میرا علی، میں جس کا میں مولا اس کا علی مولا، فرمایا کل میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے۔ علی کے عمل تھوڑے، عمل تو ہمارے تھوڑے۔ میں نے کتنے لوگوں کو مرتے دیکھ لیا، اپنے بابا، اپنے ابا، اپنے تایا، سب کو مرتے ہوئے دیکھ لیا، میں نے قبروں میں جاتے دیکھ لیا، کتنوں قبروں میں اتار کے آیا ہوں، میں نے کتنوں کے پوسٹ مارٹم دیکھ لیے۔ میرا دل لرزتا ہے جب پوسٹ مارٹم دیکھتا ہوں، آپ کا نہیں لرزتا؟ پوسٹ مارٹم والے پڑ جاتے ہیں، کسی عورت نے خودکشی کی ہے وہ بھی پوسٹ مارٹم ہوتی ہے، اگر کسی نے خودکشی کی ہے وہ بھی پوسٹ مارٹم ہوتی ہے، کوئی مرد ایکسیڈنٹ سے مرا ہے، قتل ہو گیا، پوسٹ مارٹم پڑی ہوتی ہے لاش، اب وہ لاش انتظار ہو رہی ہے صبح کو، پہلے وہ چیرتے تھے اس سے چھینی ہتھوڑی سے، اب چھینی ہتھوڑی نہیں ہے، اب ان کے پاس گلنڈر ہے۔ میں نے ایک مولانا کا گلنڈر سے پوسٹ مارٹم ہوتے دیکھا، ایسے ڈالا اس نے، کر 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 پھاڑتا ہوا چلا گیا نیچے تک، پورے پھٹ گیا پورا جسم، پھر اس نے اس کے اندر سے چیزیں نکالی، اور نکالنے کے بعد اس نے چیزیں نکالی، اور نکالنے کے بعد اس نے اس پہ اسٹک لگا دیے اور کالی پنی میں بند کے رکھ دیا۔ جب دے دیا تو میں سوچتا ہوں، حضور فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے، کہتا ہے غسل دینے والے آرام سے ہاتھ پکڑ، یار جو تقریر کر رہا ہے ایسے بھی غسل ہوگا، جو سن رہے ہیں اس کا بھی غسل ہوگا، مگر سب غافل ہیں، اوپر سے نیچے کو اٹھا کے رکھا جائے گا، کہتا آرام سے رکھو ذرا تختے پہ مجھے، اور جب لے کے چلتے ہیں تو کہتا آرام سے ذرا کاندھا بدلو تو ذرا آسانی کرو، تمہارے ہلانے سے تکلیف ہوتی ہے۔ بتاؤ جب اتنی ہلانے سے تکلیف ہوتی ہے تو جب پوسٹ مارٹم ہوتا ہوگا تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ دن رات سفر میں رہتا ہوں، پوسٹ مارٹم کی موت سے بچا لے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم اپنی ماں کی قبر پہ گئے، کہنے لگے او میری ماں مریم، میں تجھے قبر سے اٹھانا چاہتا ہوں، میں اب بڑا ہو گیا، میں اب مردے جلا لیتا ہوں، تو کہے تو نکالوں۔ اندر سے آواز آئی او میرے بیٹے عیسیٰ نا، میری روح نکلی تھی، اتنی تکلیف ہوئی تھی، اس کا احساس ابھی تک ہو رہا ہے، ابھی تک ہو رہا ہے، ابھی تک ہو رہا ہے، ابھی تک ہو رہا ہے۔ کیسا درد ہے، کیسی موت ہے جو سر پہ کھڑی ہے مگر ڈر کوئی نہیں۔ اوے آؤ توبہ کر لو، اس سے کہو مالک معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت ایک آدمی کے پاس آئی، کہنے لگی کوئی میرے بچے بھوکے ہیں، کچھ کھانے کو دے دے۔ اس نے کہا عورتوں کو شوقین ہوں، تو مجھے رات دے دے میں تجھے کھانے کو دے دوں گا۔ اس نے کہا ایسا ہے کہ میں اپنا جسم بیچنے نہیں آئی، واپس چلی گئی، مگر پھر آئی، کہنے لگی مجبوری ہے میری، تو رات میں جو چاہے کر لینا، میرے بچے اب بے ہوش ہو رہے ہیں، میں ماں ہوں برداشت نہیں کر سکتی۔ لے کے چلی گئی، رات کو آئی، کمرے میں بیٹھی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے والا تھا زنا کے ارادے سے، ایک دم کانپنے لگی کہ کیوں کانپتی ہے؟ پسینے آ گئے، کہ کیوں کانپتی ہے؟ کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کہ کیوں؟ کہ میں اپنا جسم بیچنے آئی ہوں اپنے بچوں کی وجہ سے، اگر بچے بھوکے نہ ہوتے اور میں ممتا سے مجبور نہ ہوتی کبھی ایسا، تو کس سے ڈر رہی ہے؟ اللہ سے ڈر رہی ہوں۔ کس سے ڈر رہی ہوں؟ اللہ سے ڈر رہی ہوں۔ جب میں سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، آج میں جب یہ کام کر رہی ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں اس سے یہی کہہ رہی ہوں اگر میرے بچے بھوکے نہ ہوتے تو یہ برا کام نہ کرتی۔ ایسی چیخ کے روئی، ایسی روئی، اللہ کتنا کریم ہے، اس کے دل سے اس کا دل دھو دیا، اس کی آنسوؤں سے وہ بولا جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، جا، میں نے میری آنکھیں کھول دی، تو نے جا۔ وہ تو چلی گئی، یہ سجدے میں گر کے بولا مالک میرے جیسا گنہگار دنیا میں کوئی نہیں ہے، ایک دن آئی تھی تو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا، میں تو عزتوں کا لٹیرا ہوں، کتنی عزتیں میں نے لوٹ لی، کتنی بدکاریاں میں نے کر لی، میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں۔ مجھے ماں ایسا رویا، روتے روتے سو گیا۔ صبح کو دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، کہنے لگے آپ کا نام؟ اس نے کہا یہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تجھے رب نے سلام بھیجا ہے۔ کہنے لگا میں گنہگار انسان، موسیٰ کوئی اور دیکھ لے، میں تو نہیں ہوں۔ کہا میں تو پوری زندگی کا گنہگار ہوں، بڑے میں نے گناہ کیے۔ اوے سن، موسیٰ نے کہا کیا تو نے کوئی توبہ کی ہے؟ ہاں رات رویا ہوں، ایک عورت کو چھوڑ دیا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اور بہت رویا ہوں۔ موسیٰ نے کہا خوشخبری ہو تجھے، اللہ فرماتا ہے آدم کی اولاد بس اتنا رو لے کہ تیرے آنکھ کا آنسو ڈھلک کے تیرے گال تک آ جائے، میں
سارے گناہ تیرے معاف کر دوں گا، میں 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہوں، میں تیرا انتظار کرتا ہوں بندے، جا اس کی رحمتیں تیری توبہ کا انتظار کر رہی ہیں، جا اس کے سامنے توبہ کر لے، جا اس کے سامنے توبہ گر گڑا، اس کے سامنے رو، اپنی آخرت کو سنوار۔ میرے دوست میری باتیں ختم ہو گئیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پر، یہ میں پہلے ہی کرنے والا تھا، جو حضور کے نام پر گردن کٹا سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ جو حضور کے نام پہ گردن کٹا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں نا، ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، ہاتھ نیچے کریں اور مسکرائیں نہ، بات نہ کریں، ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں۔ جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا؟ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں داڑھی رکھانے والے، ادھر آ جائیں، باہر نکل کے آ جائیں، داڑھی رکھنے والے باہر آ جائیں، ادھر آ جائیں حضرت، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ داڑھی جو پوری رکھائیں آج سے وہ باہر نکل گئے، کوئی قبر میں نہیں جائے گا، سب چھوڑ جائیں گے، باہر سے مٹی ڈال کے آ جائیں گے، جن کے لیے داڑھی مڈا رہے ہو یہ سب مٹی ڈال کے باہر آ جائیں گے، یہ حضور ہی آئیں گے قبر میں، آ جاؤ۔ ہر نبی کے داڑھی، ہر ولی کی داڑھی، جو کٹانا مڈانا ایک برابر ہے، جس کی چھوٹی ہو، چچا آپ کی داڑھی ہے، آپ بیٹھیں، تشریف رکھیں، آپ بیٹھیں، آپ محبت میں آئیں، آئیے دعا کیجئے، دعا میرے لیے دعا، آپ بیٹھ جائیے۔ اور کوئی نوجوان ہے عاشق رسول؟ اللہ اکبر، کھڑے ہو جائے دوست۔ ہر نبی کے داڑھی، ہر ولی کی داڑھی، جسے اللہ پسند کرتا ہے اس کے چہرے پر داڑھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ زمانہ کو نہ بدلو، اپنے آپ کو بدلو۔ آؤ چوراہے پہ تبصرے نہ کرو، اپنے اوپر تبصرے کرو۔ کوئی اور عاشق رسول ہے؟ یہ ایک کام رہ جاتا اگر میں ایسے چلا جاتا تو، داڑھی مڈانا کٹانا ایک ہی برابر ہے، حضور کی سنت پوری نہیں کر سکتے۔ اور کوئی عاشق رسول ہے؟ یہ نوجوان ماشاءاللہ، کوئی اور عاشق رسول ہے جو پوری سنت رسول کے لیے کھڑا ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈال لو بھائی، ڈال لو، یہ انعام ہے حضور کی طرف سے۔ واہ واہ واہ، ہاتھ اوپر کر لو، کتنے ہو گئے یہ؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 20 لوگ ہو گئے، ہاتھ اوپر کرو، میرے ساتھ ہاتھ اوپر کرو۔ زندہ باد۔ کو انشاءاللہ آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی، حسان ملت کی موجودگی میں توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ، پوری داڑھی رکھائیں گے آج سے۔ اے اللہ ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے، انہیں قبول کرنا، مولا قبول کر لے، دنیا آخرت میں قبول کر لے مالک، آمین۔ آپ بیٹھ جائیں۔ اچھا، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ جلدی بولو۔ نماز۔ آج سے جو نماز کی پابندی کرے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں سمجھ میں کیا آیا؟ جو بھی ہے رب ہے، اس کے سامنے رونا ہے انشاءاللہ، ہے اس کے سامنے گڑگڑانا ہے، اور اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اچھا دیکھو، آپ دیکھو کہ حضرت سید حسان میاں صاحب حسان ملت تشریف رکھتے ہیں۔ حسان ملت کی ذات محتاج تعارف تو نہیں ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ ان کے جسم میں امام حسین کا بلڈ دوڑ رہا ہے۔ واہ کس کا واہ بلڈ واہ۔ بولو، کس کا بلڈ ہے؟ اوے سبحان اللہ، جس مہندی کا لوگ انتظار کر رہے ہیں نا، ان کو خبر نہیں وہ سیدہ فاطمہ کی اولادی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے قیامت سے پہلے بھی اولاد فاطمہ کی ضرورت ہے، اور قیامت سے پہلے بھی مہندی اولاد فاطمہ کی ضرورت ہے۔ چاہے وہ رو کے مانے، کوئی 50 سال چل سکتا ہے، کوئی 100 سال چل سکتا ہے، جگاڑ لگا کے خوب چلا لو، مگر جسے اللہ چلائے وہ غریب نواز 800 سال سے بادشاہ بنا بیٹھا ہے بھائی۔ واہ واہ واہ۔ یہ حسان ملت تشریف رکھتے ہیں، تو حضرت کے نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے، جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ تو آپ میں سے جو لوگ ابھی تک کسی کے مرید نہیں ہوئے، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں عقیدے اور ایمان کی سلامتی کے لیے حضرت حسان ملت کے ہاتھ پہ آپ بیعت کریں، ان سے مرید ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کا اور نور الاولیاء کا فیضان، بالخصوص سرکار مسولی کا فیضان عطا کرے۔ آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں، ماشاءاللہ۔ نہ شریف نہ اب نہ اتنا تو نہ چند اشعار حضرت، چند اشعار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون سی بتائیے کون سی نعت شریف؟
اچھا ہائے 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 میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ معاف کرے، مجھے معاف کر دیجیے گا، تھوڑا سا سینسٹیو انسان ہوں، اور سینسٹیو لوگ برے نہیں ہوتے، میں آپ کو صحیح بتاؤں. یہ جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی قدر نہیں ہوتی لوگوں کو، مگر یہ ہوتے ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، کسی کا دل نہیں دکھاتے. الحمدللہ. کیا ہاں، کہنا. ورنہ بےحس لوگ کیا خبر، کوئی بولے ورنہ ان کا یہ گھنٹہ کرنا ہے. بولو واہ بھائی، واہ واہ. دو تین شعر پڑھوں. یہ کرم کہہ رہے ہیں تو حضرت، کرتا. کرم میں نے کرم ابھی حضرت. 1.5 مہینے پہلے یہ کلام مدینے میں بھی حضور کو بھی سنایا تھا، ہائے ہائے اور 1-2 سال میں حضور 2 بار بلا لیتے ہیں میرے سرکار. سبحان اللہ. اچھا بلاتے کیوں ہیں؟ چونکہ میں پیسے خرچ کرتا ہوں. نہیں سمجھ رہے بات کو. یہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو صرف یہ کہتے ہیں کہ مدینہ یا اللہ مدینہ دکھا دے، اور خوب کچہری دیکھ رہے ہیں، خوب وہاں زمینیں لکھوائی جا رہی ہیں، گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، مدینہ دیکھنے کے لیے بلاوا نہیں آیا. اچھا ٹماٹر ٹیلی فون آئے گا. کتنے شاعر ایسے بوڑھے ہو گئے نعت پڑھتے پڑھتے، خوب روز نوٹ کما رہے ہیں، مگر مدینہ دیکھ کے نہیں جا رہے. کئی لوگ میرے بات کا برا مان کے مدینے چلے گئے. اللہ کرے تو اور لوگ بھی جائیں. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابھی ایک رکشے والا ملا تھا مدینے میں، کہنے لگا میں رکشہ چلا کے مدینے آیا ہوں. ہائے ہائے. کیا کہنا ہے. اور یہاں کا تھا، یہ آپ کے گورکھپور کے پاس کہیں کا. کہنے لگا میں نے جو ہے نا بڑا رکشہ چلایا دلی میں، تو میں رکشہ چلا کے کہنے جب میں نے 12-13 سال گلک میں پیسے ڈالتا تھا، اس کو پھوڑا نہیں، تکلیفیں بھی آئیں، مگر اس کو مدینے کا نام دے دیا. ہائے ہائے ہائے. کہتے ہیں اس سے نکالے نہیں پیسے. اور جب میں آ رہا تھا تو میں نے ٹور والے سے بات کی، وہ کہا 60,000 روپے میں 15 دن کے لیے. میں نے کہا میرے پاس صرف 48,000 ہے، میں نے گنے ہیں، 10 20 5 2 روپے کے نوٹ بھی ہیں، اگر لے چلو تو لے چلو. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بولے یار تجھے ضرور لے کے جاؤں گا. میں نے اپنی بیوی کو خبر سنائی تو وہ رو کے بولی اکیلے جاؤ گے، مجھے لے کے نہیں جاؤ گے. میں رو کے بولا دیکھو میری حیثیت نہیں، رکشے والا ہوں، بڑی مشکل سے تو یہ بنا ہے، تو میں کیسے لے کے جاؤں. کہتے وہ اندر گئی، جو بھی اس کے زیورات تھے نا، اور کچھ اپنی سہیلیوں سے ادھار لے کے آئی. کہنے لگی ایسا کرو میرے زیور بیچ دو اور مجھے تم مدینے لے کے چلو، اگر بغیر مدینہ دیکھے مر گئی. کیا کہنا کیا کہنا. سبحان اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. جب میں تو مائک والے سے کچھ کہتا ہی نہیں. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا بس میرا اور دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا آخری شعر پڑھتا ہوں، جلدی سے بیٹھ جائیں آپ لوگ، پیسے نہ دیں مجھے، بیٹھ جائیں. آخری شعر سن لیجیے، جلدی بیٹھ جائیں. اب میں نعت پڑھ رہا ہوں، آپ پیسے نہ دیں مجھے، بیٹھ جائیں. آخری شعر پڑھ. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ. بہت شکریہ. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہاں بس بس بس. حضرات آپ لوگ بیٹھیں، ایک منٹ بیٹھیں، لیکن بیٹھیں. تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حضرت سید صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں. میں اپنی طرف سے مائک حضرت کو دے رہا ہوں. جو لوگ مرید نہیں ہوئے ہیں ابھی اور ایک اچھے شیخ کی تلاش میں، وہ حضرت سے کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. میرے ساتھ توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی. اسلام زندہ باد. مسلک اعلی حضرت پائندہ باد. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی بات بری لگی ہو تو بھائی معاف کر دینا ہے نا.